Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فار آل. یاد رکھیے، زندگی کے اندر ایک سفر کا یہ ایک سماں ہوتا ہے. انسان زندگی گزار رہا ہے، دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس سے بھی چھوٹی اکائی پر آ جائیں تو سیکنڈ ہیں، منٹ ہیں، گھنٹے ہیں. اور یہ اس طویل سفر کے اندر کیا کیا ایسا زاد راہ ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. What luggage you should take with you in this unpredictable journey of life. اس میں بہت سی چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ہم میٹافورکلی اگر دیکھا جائے اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے، تو ایک تو صبر ہے اور ایک شکر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سامان میں سب سے اوپر رکھیں تاکہ وقت پڑنے پر فوراً ہی یہ نظر آ جائیں اور فوراً ان کا استعمال ہو جائے اور زندگی تھوڑی ریلیز ہو جائے. سب کچھ آنا ہے، مصیبتیں، علام، آزمائشیں، ہنڈرنسز، آبسٹیکلز، ایوری تھنگ ول بی دیئر. مشکلات تو ایسے ہیں جیسے آکسیجن ہوتی ہے. آکسیجن کے بغیر زندہ رہنا یہ تو ممکن نہیں ہے. بس اسی طرح سمجھ لیں کہ مشکلات کسی نہ کسی صورت میں آ رہی ہوتی ہیں. اگر بظاہر آپ کو کہ بندہ بڑا ویل آف، بڑا خوشحال لگ رہا ہے یا پیسے والا لگ رہا ہے کہ جی ہر چیز کا سولوشن اس کے پاس ہے، اس سے پوچھیں بیٹھ کر، وہ آپ کو بتائے گا وہ بھی کتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اور صبر اور شکر کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے، اور وہ چیز ہے جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، اور جو آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ، اپنے گیسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مختلف ہمارے مہمان آ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر، اور آج جو گیسٹ ہیں وہ تعارف بھی میں آپ کو کراتا ہوں. پہلے موضوع کے بارے میں بتا دوں. جناب دیکھیے، ٹو تھنگز آر ان لائف. ون از یو کین کنٹرول اینڈ ون از یو کینٹ کنٹرول. ٹی کے ساتھ ہے یہ. کین کنٹرول سے مراد یہ وہ جو آپ کر سکتے ہیں، وہ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور کینٹ کنٹرول وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان دونوں کو مد نظر رکھ کے ہی آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. جو کین کنٹرول ہے، جو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پورا کنٹرول کرنا ہے. جو کیا جا سکتا ہے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کرنا ہے. اور جس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس بارے میں کیا کرنا ہے، یہ بھی آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی بات کریں گے. اینڈ سیکنڈ از وٹ اف اگر یہ ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا، اگر یوں میں نے کیا اور یوں نہ ہوا، اور یوں کر دیا اور یوں ہو گیا. یہ کوسچنز یہ بڑے امپورٹنٹ ہے نا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمارے قابو میں نہیں ہے. ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں. جسٹ گو تھرو دیٹ. دیر آر ٹو تھنگس وچ آر آف پرائم امپورٹنس وچ آئی ہیو ٹولڈ یو کین کنٹرول اینڈ یو کین کنٹرول. اور پھر وہ باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو انسان کو زیادہ تر پریشان کرتی ہیں. گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب مستقبل کے اندر کیا کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو، جو میں نے آپ کو تمہید باندھی، جو پریشان کرتی ہیں اور ڈسٹرب کرتی ہیں. تو کیا چیز ایسی اپنے زندگی کے سامان میں رکھیں صبر اور شکر کے ساتھ، جو کہ ان باتوں کو کنٹرول کریں، جو کہ ان باتوں کو سپروائز کریں. اور وہ چیز ہے ہمارا آج کا موضوع، توکل. یعنی یو مسٹ بی کنٹینٹ، یو مسٹ بی سیلف کنٹینٹ، یو مسٹ ہیو اے ریلائنس. آپ کو اعتماد ہے، اعتبار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی میں مطلب اکیلا نہیں ہوں اور سب کچھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل میں سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں، تو رب تعالیٰ انشاءاللہ میری مدد فرمائے گا، مجھے صبر آ جائے گا، میرے بگڑے کام سمر جائیں گے. یہ ایک میں نے بڑی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی ہے. جو توکل کی اوریجنل ڈیفینیشن ہے وہ انشاءاللہ اپنے مہمان مبلغ سے پوچھے گا. مہمان مبلغ ہے جناب ہمارے محسن مدنی. الحمدللہ مدنی چینل کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور عام طور پہ زیادہ تر بھی محسن بھائی جب آئے مجھے بتا رہے تھے کہ زیادہ تر لائیو اور براہ راست میں یہ اپیئر ہوتے ہیں. بڑا اچھا کلام فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اور برکت عطا فرمائے. محسن بھائی، اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، ہمارا موضوع بڑا زبردست ہے توکل کے اوپر نا. اور توکل جو ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا کیا مراد ہوتی ہے، اس سے پہلے میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین سے ضرور کروں گا. وہ یہ کہ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ کو یہ پتہ ہونا کہ
یہ چیز میری کوئی سنبھال لے گا، یعنی کوئی ایسا ہے جو مجھے سنبھال لے گا، کوئی ایسا ہے جو کہ میری اس تکلیف میں تھپکی دے گا، مجھ سے کچھ شیئرنگ کرے گا. جیسے بچہ ہے، بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے. محسن بھائی بچہ جب بیمار ہوتا ہے پیڈیٹریشین یہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس کو پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ کہ اسے اصل میں یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بیماری کی ڈیفینیشن نہیں پتا، اسے بس اتنا پتا کہ پہلے جو میں کام کر رہا تھا نا وہ اس طرح کر نہیں پا رہا، روٹین سے ہٹ گیا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ میں اب ڈر اس بات کا بچوں کو میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. اصل ڈر اس کو یہ ہے، جیسے لرنجائٹس ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں لیرنگس جو ہے نا، ساؤنڈ باکس جو آپ بول رہے ہیں تو ساؤنڈ باکس ہے، وہاں سے آواز نکلتی ہے، وہ آواز بڑی سخت متاثر ہو جاتی ہے. آپ بھی مبلغ، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جب زیادہ بولے تو آواز بیٹھتی ہے، کبھی کبھار بند بھی ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، پھر دوبارہ آتی. وہ لرنجائٹس میں آواز نے واپس آ جانا ہے، یہ مطلب کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوا تو آ جائے گی، لیکن بچہ ڈرا ہوا ہے، وہ کہتا آئے گی نہیں آئے گی. اس وقت میں اس کو پتہ ہوتا ہے میرے بابا مجھے سنبھال لیں گے، اور یہ اس کے لیے کتنی بڑی تسلی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی سنبھال لے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو سنبھالنے والا ہے، لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے. ہم سمجھ رہے ہم تنہا رہ گئے، ہم نے حرکتیں ایسی کی، بات ایسی کی، یا ہم نے گناہ اتنے کر لیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں سنبھالو تو وہ بھی سنبھالا نہیں جائے گا ہمیں. اصل میں ہے یہی، جیسے آپ فرمانا نا، ہمیں لاشعور میں کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی سنبھالنے والا ہے. جیسے آپ نے بہت اچھا لفظ دیا، سنبھالنے والا. تو اللہ کی ذات جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ساری کائنات کو چلا رہے، رب العالمین کے، تو رب کا معنی ہی پالنے والا ہے. اب جو ایک پرورش کرنے والا، پالنے والا ہے، جس نے دینا ہے، جس نے بڑھانا ہے، جس نے آگے لے کر چلنا ہے، جس نے فیوچر بہتر کرنا ہے، تو وہ رب کی ذات ہے. تو جب یہ چیز ہماری پختہ ہو جائے نا، تو اس جیسے آپ نے کہا کہ بچے کا اپنے باپ پر یا اپنی ماں پر جو بلیو ہے، جب وہ اتنا اس کا پختہ ہوتا ہے تو وہ چلتے ہوئے ڈرتا نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ سامنے بابا کھڑے ہیں، سامنے ماما کھڑی ہے، وہ مجھے سنبھال لیں گی. تو اسی طرح اگر ایک مسلمان کو یہ یقین کامل ہو جائے، عقیدہ تو ہے، یقین کامل ہو جائے کہ میں کہیں پھنسوں گا، میرا رب مجھے اس مصیبت سے نکال لے گا، اسی کا نام توکل ہے. یعنی اگر اس کی توکل کی مختلف ہم تعریفات کریں تو میں آسان انداز میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے پر بھروسہ کرے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، آسان الفاظ میں. اور دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہیں تو جو آج کے ہم جیسے دور کے تعلق سے جیسے مادیت کا دور کہا جاتا ہے صوبان بھائی، کہ بھئی ہم اسباب پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، تو اسباب کو اختیار کر کے اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ خالق کے اسباب یعنی اللہ پر بھروسہ کرے کہ جس نے یہ سبب دیا ہے، جس نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہی میرے لیے اس کام میں بہتری کرے گا. یہ محسن بھائی ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل کام. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر دنیا کاز اینڈ افیکٹ پر بنی ہوئی ہے، ریزنز پر اور اسباب جو آپ نے لفظ استعمال کیا. دس از ویری گڈ کہ ایکشن اور ری ایکشن، یعنی دیکھیں نا، دولت لگاؤں گا تو آسائش لے لوں گا، سامنے نظر آ رہا ہے پیسے مانگ رہا ہے، وہ اس کو پیسے دوں گا، آسائش لے لوں گا. دوا پڑی ہے، دوا کھاؤں گا تو شفا مل جائے گی. مطلب 90% کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ پیناڈول آپ نے کھائی تو بخار اتر جاتا ہے نا، پتہ ہے. اسی طرح سے صحت ہے تو ایکسرسائز کر لی، گاڑی موجود ہے تو کہیں دور چلے گئے، جہاز کا ٹکٹ ہے تو دنیا میں چلے گئے. مطلب صاف لگ رہا ہے کہ اسباب جو ہے وہ رزلٹ دے رہے ہیں. اب اس حالت کے اندر بندہ یہ سوچے کہ یار میں نے تو جو کیا وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کر رہا ہے. یہی تو اسلام اور غیر مسلم کے درمیان بڑا فرق ہے نا. دیکھیں مسلمان، اسلام سبب کو، ریزن کو ترک کرنے کو نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس سبب کو اختیار کرنا ہے، آپ نے میڈیسن کو لینا ہے، آپ نے مشکل کے حل کے لیے اس چیز کا جو حل ہے اس کو اختیار کرنا ہے، آپ نے گاڑی کو لوک لگانا ہے، آپ نے رات کو سوتے ہوئے اپنے گھر کو بند کرنا ہے، جہاں آپ نے مال رکھا ہے وہاں پر آپ نے تالا لگانا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. مگر اس تالا لگانے کو، اس میڈیسن کو سب کچھ نہیں سمجھنا. سمجھنا یہ ہے کہ اس میڈیسن میں تاثیر دینے والی، طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں نے جو یہ سبب اختیار کیا، اس سبب کو پاورفل بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو میں یہ کام کر رہا ہوں اس کام کا نتیجہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اصل فرق یہ ہے. یعنی اسلام سبب کا تو منع ہی نہیں کرتا، ہم سبب کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. جیسے آج ہم اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سبب اور تدبیر ہے، اس تدبیر کے ذریعے ہی جا رہے ہیں. ہم کہیں کہ نہیں ہم اس کے ذریعے بغیر ہی چلے جائیں تو ولایت سارا چاہیے. کچھ یہاں پر مطلب دیکھیں اتنا انتظام کیا گیا، ہم آئے، آپ سے ٹائم آپ نے لیا، ماشاءاللہ تشریف لائے، لائٹیں لگیں، کیمرہ مین آئے،
پھر یہ پہلے ہم نے لکھا تیاری کی, اب ہم بیٹھے ہیں آگے. بالکل. اور ورنہ پہ بندہ ولایت حاصل کر لے, اللہ دے دے تو بغیر اس کے جو ہے نا مائک کے اور بغیر سیٹلائٹ کے ہم چلے جائیں. تو امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات اس کی تعریف میں جو لکھی ہے نا, وہ اگر ہم سمجھ لیں تو شاید وہ جو آپ کا سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ ختم ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل اسباب کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اسباب پر سے اعتماد کو اٹھا لینے کا نام ہے. کہ اعتماد سبب پہ نہ کرے, اعتماد اپنے کام پر نہ کرے, اعتماد اپنی نالج پر نہ کرے, اعتماد اپنے کیے ہوئے انداز پہ یا اپنی جو تدبیر ہے اس پہ نہ کرے, بلکہ اعتماد اللہ کی ذات یعنی پر کرے. اعتماد اور اختیار میں فرق آ رہا ہے آپ کو. اختیار تو دیا گیا نا, اختیار کرنا بھی ہے اس چیز کو, اور اختیار آپ کو دیا بھی گیا ہے. منع کیا گیا نا کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں سبب کو اختیار نہ کروں, تدبیر کو اختیار نہ کروں, اللہ پر بھروسہ کر لوں, تو اس کو اللہ پاک کے ساتھ مذاق کرنا کہا گیا. تو جب اللہ پاک نے اسباب اور مشیت بنے, دیکھیں اللہ پاک چاہتا تو دنیا کو بغیر کسی سبب کے بھی پیدا فرما دیتا, لوگوں کو بغیر نبیوں کے ہدایت دے دیتا, مگر اس کی مشیت یہ ہے, اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس طرح لوگ اسباب کو اختیار کر کے, اسباب ہیں تو پھر بندے کو ان کو اختیار کرنا چاہیے. انبیاء کرام کی آمد ہونا, پھر ان تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا, صبر کا مظاہرہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا, ارشاد فرمائے گا کہ آپ چاہیں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں آپ کے لیے, لیکن آپ نے جو انداز زندگی اختیار کیا, مطلب کہ وہ لوگ جو ہیں آپ کی امت کے جو لوگ ہیں آج بھی دنیا میں پاورٹی اسٹرکر لوگ زیادہ ہیں, جو خط غربت سے بھی نیچے ہیں, تو وہ امتی جب دیکھیں گے کہ یار ہمارے نبی علیہ السلام کے حالات ہیں اور ایک ہمارے حالات ہیں, تو کیا ہم مطلب دیکھیں. دس ویری گڈ. اور جو محسن بھائی نے بات بتائی نا مدنی چینل کے ناظرین کے اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اعتماد نہ کرنا, تو ہمارے سامنے بھی بات نظر آتی ہے. وہی دوا ہے وہ ایک مریض کو دی جا رہی ہے, وہ سروائیو نہیں کر پا رہا, وہی دوا دوسرے کو دی جاتی ہے, وہ سروائیو کر جاتا ہے. واقعی ایک مسلمان بات اگر کریں مسلمان ڈاکٹر میں اور غیر مسلم ڈاکٹر میں ہی تو فرق ہے. وہ کہے گا جی دوائی ہے اس کے اندر شفا ہے, مسلمان کہے گا دوائی دینا میرا کام, شفا دینا رب کا کام. اور کتنی پیاری بات کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شفا تو رب نے دینی ہے, اب دوائی تو ہنس کے دے دینا. واہ واہ واہ. اور اس میں ایک اور چیز ہے یہ نا کہ بالخصوص بوجھ کسی پر اتنا آ جائے کہ اس سے اٹھاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں, جنرلی بات کر رہا ہوں, تو اب اس کا ذہن فوراً کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے کہ یار میرا کوئی ایسا بندہ ساتھ دے جو کہ بوجھ میرے ساتھ اٹھا لے, آ کے مطلب میرا بوجھ شیئر کر لے. اچھا کبھی کبھار ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو بندہ آ رہا ہے, آ کے بتا رہا ہے یا بوجھ اٹھا رہا ہے, وہ بھی تو مطلب سمجھ لے گائیڈڈ ہے, وہ بھی بھیجا گیا ہو. جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, بادل گرج رہے تھے, بارش وغیرہ بھی ہو رہی تھی, تو کسی نے اس کو آ کر کہا کہ یہاں پر نا بجلی اس جگہ گر جاتی ہوتی ہے, ہٹ جاؤ. وہ کہتا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. دوسرے نے بھی آ کر کہا اللہ مجھے بچا لے گا. تیسرے نے بھی آ کر کہا, اس نے کہا اللہ بچا لے گا. بجلی گری, وہیں وہ مر گیا. تو پھر کسی نے پوچھا, ایک بندہ کوئی آبزرو کر رہا ہوگا, کہتا یار یہ تو بڑا اس کو مطلب الرٹ تھا یہ, اور اتنا اس نے کہا کہ اللہ بچا لے گا, تو یہ کیا ہوا؟ تو کسی نے کہنے والے نے کہا کہ وہ تینوں بندے بھی رب نہیں بھیجے تھے تاکہ وہ ان کی بات کو سمجھ کر اختیار کر لے نا. پتہ بجلی گرتی ہے یہاں پہ تو آپ کی مہربانی یہاں سے ہٹ جائے. تو یہ کوئی پروڈنٹ اپروچ بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے نا کہ ہم بندہ بولے کہ بھائی مثال کے طور ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی کا بریک فیل ہے, میں بریک صحیح کروائے بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے گاڑی ڈرائیو کروں, اسے کوئی عقل مندی کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا. تو لہٰذا آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ اپنے بریک کو درست کروا لیں, اس کے بعد آپ گاڑی ڈرائیو کریں. اور سب ایسے کرتے ہیں, سب بریک ٹھیک کرا کے جاتے ہیں. اچھا یہ میرے سامنے ایک لکھی ہوئی ہے محسن بھائی چیز, اور اسے وہاں سے روزی دی جائے گی جہاں اس کا گمان نہ ہو, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. یہ آیت ہے غالب, جی آیت کا ترجمہ, آیت کا ترجمہ ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیت میں کتنا واضح فرمایا گیا. کیا فرمایا گیا؟ روزی کے بارے میں ڈائریکٹ فرمایا گیا. دیکھیں اس پر تو اگر ہم دیکھیں روزی کے اسباب کے تعلق سے, میں ایک خالی دنیاوی مثال دیتا ہوں. ہم لوگ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کہاں سے ملتا ہمیں پتہ نہیں چلتا, ایسے ہی کہاں سے ملتا, ہمارے ٹیلنٹ ان میں اتنا ہوتا ہے, نہ ان کی اتنی اکیڈمکس ہوتی ہے, مگر وہ کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے, ان کے جو ہے جائیدادیں بن رہی ہیں. اور ایک وہ ہے جس کے پاس نالج بھی ہے, اسکلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, مگر وہ اس لیول پر نہیں جا پا رہا. تو یہ ایک مثال دنیاوی دے رہا ہوں. مگر احادیث میں اس حدیث یہ قرآن پاک کی آیت کے تحت مختلف چیزیں بیان کی گئی. ایک تو یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے بھی روایات موجود ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. ایک دین کا علم سیکھ کر اس میں تفقہ یعنی بہترین مہارت حاصل کرنے والے کے لیے بھی حدیث ہے
اور یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے، اور اس روایت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں امام اعظم اور صحابی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ امام حضرت انس بن مالک سے روایت کر رہے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں تفقہ حاصل کیا، دین میں مہارت حاصل کر لی، اللہ پاک نے اسے کامل بنا دیا دین کے لیے، اس کے لیے کوششیں کی اس نے، اور تو جب اس نے ایسا کیا تو اللہ پاک اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ابھی ایک حدیث ہم دیکھ لیں اور ہم اپنے بزرگان دین کے واقعات کو دیکھیں۔ بزرگان دین میں بہت سارے وہ بھی ہیں جو بزنس مین بھی تھے اور وہ پڑھاتے بھی تھے، مفتی بھی تھے، تفقہ بھی ان کو تھا، امام اعظم ابو حنیفہ تھے، مگر وہ بھی تھے جنہوں نے دنیا کے تعلق سے ان کے کوئی ایسے ایفرٹس نہیں تھے۔ مثال امام ابو یوسف ہیں جو امام اعظم ہی کے شاگرد ہیں، فقط تعلیم کی طرف ڈیڈیکیٹڈ، بلکہ امام اعظم ہی نے ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کیا۔ مگر جب انہوں نے تفقہ فی الدین میں، یعنی اس حدیث پاک پر اگر ہم کہیں عمل کیا اور سب کچھ اپنا دین کے لیے لگا دیا، کیسا لگایا دین کے لیے کہ ایک مرتبہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں جب جاتے تھے، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی تدفین اور کفن کے تمام معاملات رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے سپرد کر دیے تاکہ میں امام اعظم کی صحبت اور ان کے درس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اس طرح انہوں نے علم کو حاصل کیا، پھر اللہ پاک نے ان کو کیسا مقام دیا کہ آپ کو چیف جسٹس اللہ پاک نے بنایا، اور وہ مقام دیا گیا کہ آپ جو ہے قاضی القضا بنے۔ جب قاضی القضا بنے تو کیا مال کی فراوانی نہیں ہوگی؟ ایک شخص وہ ہے کہ جن کی والدہ امام اعظم کی صحبت سے ان کو اٹھا کر لے جا رہی ہے کہ نہیں بھائی تمہیں کام کرنا، گھر کا جو ہے اخراجات چلانے، اور ان کو امام اعظم جو ہے وہ خرچہ دے رہے ہیں، اور پھر جب وہ اس کام کی طرف لگے یعنی دین کی طرف آئے تو اللہ پاک نے ان کے لیے تمام غموں کے لیے کافی ہوا اور وہاں سے رزق دیا جہاں سے اس کا گمان چیف جسٹس لگے۔ اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ان کا بھی اس میں ایک بہت بڑا شعر ہے کہ آج حنفیت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ توکل کا آپ نے دیکھا مدنی چینل کے ناظرین کتنا بڑا ایک امپیکٹ ہے، اور ایک واقعی آج کے دور میں بات کی جائے کہ وہ بندہ جو کہ اپنی سکلز کو بھی دین کے لیے بروئے کار لے کر آتا ہے اور بڑی بڑی آفرز کو سیکریفائز کرتا ہے اور اس طرف آتا ہے۔ دعوت اسلامی میں ایسی بہت سی مثالیں، مور دین 50,000 یا 45,000 پلس امپلائیز ہیں، اور اس میں ہر قسم کے امپلائیز ہیں۔ مدنی چینل کو رن کرنے والے الگ مہارت ان کی ہوتی ہے، ڈائریکٹر صاحب ہیں اور کیمرہ مین ہیں اور ایڈیٹرز ہیں، اور اسی طریقے سے جو دیگر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کے وہاں جا کے، وہ بھی ایک خاص دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اور جاتے ہیں اور اس کام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور بھی اساتذہ اکرام ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی ریزنیبل اور ہمبل سی پے کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک کام ہوتا ہے۔ وسیم بھائی میرے سامنے یہ لکھا ہوا جملہ کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ واہ واہ۔ اور یہاں پر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ کیا کمال کے جملے ہیں۔ یعنی اگر ان کی لذت بندہ لے نا، اصل بات یہی ہے کہ ہم چونکہ وہ اسباب کی طرف اتنے چلے گئے ہیں، ہم خود کہتے ہیں مادیت پرستی کا دور ہے، یہ لفظ ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے، تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم سب مادیت کی طرف چلے گئے، اسباب کی طرف چلے گئے، تو پھر یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث، ہم تو مسلمان سے بات کر رہے ہیں نا صوبان بھائی، کہ مسلمان کا اپنے رب پر بھروسہ کہاں گیا، یعنی وہ کیوں اس معاملے میں اس طرف نہیں آتا جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے، انسان کو نظر آتا ہے کہ اللہ واقعی جو کرتا ہے وہ بہتر اور کرتا ہے، فی الحال اگر اس کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو تھوڑے عرصے بعد سمجھ آ جاتی ہے اس کو کہ یار بہتر کر۔ اس کے پر بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات جتنے سفید داڑھی والے ملیں گے آپ کو پوچھ لیں، ان کی زندگی بڑی بڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ اور پھر اچھا ہمارے گھر کے بڑے اگر بزرگ ہیں جو 60 سال کے 50 سال کے، نوجوانوں کو سمجھاتے بھی تو وہ کہیں گے یار ان کو بڑے میاں کو کیا پتا، ہم کس مصیبت میں۔ ان کے دور میں ایسی ایجادات تھوڑی تھی، ان کے دور میں یہ تھوڑی تھا، آج تو ہر چیز کا حل موجود ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے انہی حل کو، تمام انہی ایجادات کو تب سب کچھ سمجھ لیا۔ وہی تعریف اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ اعتماد ان ایجادات پر نہیں کرنا، اعتماد ان ایجادات کا ذہن دینے والے رب پر کرنا ہے کہ جس نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اچھا جب ہم مثال کے طور پر، میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی، ہم ڈرائیونگ سیٹ پر کسی کو بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو ہمارا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟
ڈرائیور پہ، ہم تو سو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، اور اگر ہم ڈرائیور پہ بھروسہ نہ کریں تو ٹریولنگ بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا. تو جب ہم دنیاوی طور پر ڈرائیور پر بھروسہ کر رہے ہیں، اچھا جو ہمارے یہاں پیکنگ سامان آتا ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ وہ پیکنگ کے کمپنی پر. کمپنی نے جو بنایا ہے تو ہمیں اس پر بلیو ہے نا، تبھی تو ہم بھروسہ کر رہے ہیں. جب ہم ایک دنیاوی طور پر ایک ڈرائیور پر جو اللہ نے بنایا ہے، ایک کمپنی جس کو ذہانت اللہ نے دی، اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو جس رب نے ساری کائنات بنائی ہے، جس رب نے اتنا سب کچھ دیا تھا، ہم اس پر بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ واقعی اتنا بھروسہ کر کے بھی وہ ڈرائیور جب سو جاتا تو اس کے پیچھے چاہے ملک کا صدر بیٹھا ہو، چاہے اینٹیں اٹھانے والا سارے گئے، تو سب رہی ہے. اور اس میں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جو مطلب بھروسہ اعتماد کا، تو اس جو ایجاد سے آپ کو نفع مل رہا ہے، یعنی اس ایجاد سے نفع بھی تو رب کی اجازت سے مل رہا ہے نا. آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، وہ بندہ لکھتا ہے کہ جی مطلب میں چاہوں تو دنیا کا سب سے مہنگا شیف جہاں سے مرضی بلوا کے کھانا پکوا سکتا ہوں، میں چاہوں تو جس مرضی ہیئر ڈریسر کو دنیا سے بلوا کے جہاز بھیج کے اس کو اپنے بال کے لیے بلا سکتا ہوں، میں چاہوں تو دنیا کی کوئی بھی گاڑی کسٹمائزڈ بنا سکتا ہوں. کسٹم سے مراد یہ کہ جو میں کہوں گا گاڑی کی کمپنی ویسی بنائے گی، کسٹمائز بنا سکتا ہوں. یعنی بہت امیر آدمی تھا، لیکن کہتا مجھے کینسر ہے، میں گاڑی پہ کیسے بیٹھوں، میں تو صرف ویل چیئر پہ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ تک جا سکتا ہوں. میں شیف سے کھانا کیسے بنواؤں، میں تو وہ ڈبل روٹی تھوڑی سی اور دوائیاں کھا سکتا ہوں. میں بال کیسے بنواؤں، میرے تو وہ کیمو کی وجہ سے بال اتر چکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، اس ایجاد سے نفع اٹھانا جو ہے یہ بھی تو اللہ کی مشیت اور مرضی میں ہے نا. تو یہ جو بات ہے نا، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ اتنی واقعی آپ نے جو ہے نا لذت کی بات کی تھی، یہ لذت تب آئے گی جب اس کا نا پریکٹیکل ہوگا. صحیح بات. یعنی اس جملے کو تھوڑا اپنی زبان پہ چڑھائیں، اور جس طرح فرمایا گیا کہ شروع میں چاہے آپ کو نہیں اتنا یہ اختیار ہوتا لگ رہا، لیکن آپ زبان پہ چڑھا کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے یہ ایک بات ہے جو اللہ کو ڈائریکٹ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ میں اپنے کام تیرے سپرد کر رہا ہوں. اور دیکھیں کہنے والا کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. آپ نے ایک بات کی نا، جیسے اس ایجاد کو بعض کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، بعض اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے. ہم موبائل کو لے لیں، موبائل کمپنی بناتی ہے، اسے جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے، مگر بعض اوقات ہم پیکنگ میں سیل پیک موبائل لیتے ہیں، چند روز بعد وہ بند ہو جاتا ہے، کمپنی کی طرف سے بند ہو جاتا ہے یا اتھارٹی کی طرف سے بند ہو جاتا ہے. اب ہم اس کا وہ نفع نہیں حاصل کر پاتے. کیوں؟ حالانکہ دوسرا وہ اسی موبائل سے نفع حاصل کر رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ایجاد تو ایک ہی ہے، مگر ہر ایک کو نفع اٹھانے کا جتنا رب نے اختیار دیا ہے وہ اتنا ہی اٹھا سکتا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب جیسے لوگ جو ہے ٹیکنالوجی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی، خاص طور پہ نوجوان طبقے کو نہیں سمجھ میں آتی. بہت سارے سن رہے ہوں گے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہے کتنی ہی ترقی کر لیں، سوبان بھائی آپ کا تو اس طرح کے لوگوں سے بہت ملاقات رہتی ہے، کتنی ہی ترقی کر لیں، آخر کار جب کہیں پھنستا ہے، کہیں مصیبت آتی ہے، کہیں جو ہے دل کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے جو غم کا ہوتا ہے، وہ آنسو جو ہے وہ اندر رکے ہوتے ہیں، ان تمام کے بعد اینڈ کیا ہوتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ پاک کے بارگاہ میں عرض کرنا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ مصیبت کو دور کرتا ہے. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو شیئر کرتا ہوں. مجھے ایک پرابلم ہوئی نا، تو میں نے حاجی امین سے عرض کیا کہ آپ امیر سنت سے عرض کریں، میرے لیے دعا کر دیں. امیر سنت اس وقت کراچی سے باہر تھے، پرانی بات ہے، تقریباً 6-7 سال پرانی بات ہے. تو امیر سنت کا 2 دن بعد ویڈیو پیغام آیا. امیر سنت نے فرمایا، جو مسئلہ تھا وہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا محسن بیٹا یہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھیں. اب میرے پاس تو 2 بھروسے تھے نا، ایک تو امیر علیہ السلام کا، دوسرا اللہ پاک کا. تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا. جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی رحمت سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. اور اب بھی جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، میری یہ عادت ہے کہ امیر علیہ سنت والا وہ کی مل گئی ہے. تو جب دیکھیں مجھے چونکہ امیر علیہ سنت کی ذات پر بھروسہ تھا نا کہ میں ان سے بات کروں گا تو یہ میرے لیے کوئی ایسا حل نکال دیں گے، تو جب میں اللہ کے ایک بندے کی بات پر بھروسہ کر رہا ہوں تو رب کی ذات پر بھروسہ کرنا. اور مطلب آپ نے امیر علیہ سنت کے ڈور کو ناک بھی اسی لیے کیا تھا کہ مطلب اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور ظاہری بات ہے بھروسہ ہوتا. اچھا وہ نہ پیغام نہ بھی دیتے، دعا کر دیتے، تب بھی ڈھارس تو میری جانی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے آپ کو ڈائریکٹ کر دیا اللہ سے. یہ بڑا اچھا اسٹیپ تھا. اس میں نا ایک چیز میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابھی محسن بھائی سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میری اس بات کے بعد نا کوئی ہمیں احادیث کچھ واقعات بھی ایسے سنائیں
جس میں واضح طور پہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا محسن بھائی. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کمی کوئی نہیں چھوڑنی. دا اسٹارٹ پہ جو میں نے کین کنٹرول اور کینٹ کنٹرول کا آپ کو بتایا نا, کنٹرول جو کیا جا سکتا اور جو نہیں کیا جا سکتا, دیکھیں کمی کوئی نہیں چھوڑنی. اف یو وانٹ ٹو ڈو بزنس دین سارٹ آؤٹ اے پلان, میک دا فیزیبلٹی رپورٹ, انفارم دا پیپل ہو آر کلوزلی نیٹڈ اینڈ دین ٹیک کنسلٹیشن. آپ نے کاروبار کرنا ہے, فیزیبلٹی بنائیں, سرمایہ لائیں, گاہکوں کا پتہ کریں, ٹارگٹ مارکیٹ دیکھیں, سرمایہ ارینج کریں, جو متعلقہ افراد ہیں ان سے ملیں, مارکیٹ میں جائیں, دکان ڈھونڈیں, دکان بھی وہ ڈھونڈیں جہاں پر زیادہ چارم ہے. اور اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بہترین مال جو آپ نے لگانا ہے لگائیں, مارکیٹنگ ٹیکنیک سیکھیں, انویسٹمنٹ, کاسٹ, بیلنس شیٹ, کامرس, آئی ٹی, ساری جو کام ضروری ہیں وہ بنائیں. اب اس کے بعد اب آپ کا نتیجہ اللہ پر ہے. اللہ پر یہ چیز ہے کہ ایٹ دا اینڈ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ مطلب اس نے میٹرک کر لیا تو آئی ٹی کے کیا ہے, انجینئرنگ ہے, میڈیکل سائنس ہے, کامرس ہے, اور ذہن نصیب درس نظامی کی طرف جائے. اب جو ڈیسیژن اس نے لے لیا, اس ڈیسیژن کو لینے کے بعد اب کتابیں لے, دن رات بیٹھ کے پڑھے, اساتذہ کو غور سے سنے, اپنے ادارے میں پنکچوالٹی کے ساتھ, پابندی وقت کے ساتھ جائے, ذہانت کے لیے جو طریقے مناسب اختیار کیے جا سکتے ہیں, صبح کو اٹھ کے پڑھنا, مطلب یہ ساری باتیں اسباب ہیں نا. یہ کرنے کے بعد اب آپ کرتے ہیں نا. اب آپ جب ڈاکٹر کا بھی دیکھتے ہیں, آپ کو کوئی بیماری ہے, بیماری کے اندر بھی بہترین اپروچ تو یہ ہے کہ اس بیماری کے اسپیشلسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں. پھیپڑا تو پلمونالوجسٹ کے پاس, آنکھیں تو آفثالمالوجسٹ کے پاس, جلد ہے تو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, پیٹ ہے تو گیسٹرنٹولوجسٹ کے پاس, نہیں تو پھر آپ کسی عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, MBBS وہ کم از کم کو ریفر کر دیتا ہے, جاتے ہیں, اب دوائی بھی لیتے ہیں, پھر دوائی وقت پر کھاتے بھی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر یعنی ایک حصہ ہے جو آپ نے کور کرنا ہے, اور پھر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب اب آپ کی خاموشی ہے, اب آپ کا وہ ہے, اور اس کے بعد پھر الائنس ہے. اچھا ایک میں چیز عرض کرتا ہوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں, جو میں نے آپ سے گزارش کی اگر تو کچھ ایسے واقعات بھی ہمیں بتائیں جو میں نے ابھی تمہید باندھی جدید دور میں کہ ہمارے بزرگان دین نے, اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کوئی بات وابستہ ہے کہ جی عمل اور اسباب اختیار کرنے چاہیے. جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ بندہ وہ سارے اسباب اختیار کرتا ہے, آپ نے فرمایا پھر ایک وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے, واقعی کبھی کبھار دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں, بالکل بند ہوتا ہے. محسن بھائی دروازہ کوئی کھلا نہیں نظر آتا, ایک ہی دروازہ, ہاں بس. اچھا اس طرف اب وہ آ گیا نا, اگر ایک دروازے طرف, میرا آپ کا کام, یا جو ہمیں ایسے مذہبی افراد سن رہے ہیں ماشاءاللہ جو پریکٹسنگ ہے, یا ویسے بھی جو نماز پڑھنے جاتے ہیں, اگر ایسا بندہ کوئی وہ ایک کھلے دروازے کی طرف آیا ہے نا, اس کو ڈسکریج نہ کرے. یعنی عام طور پہ میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے نا, آبادی تھوڑی بڑھ جاتی ہے, نوجوان آ جاتے ہیں مسجد میں, آپ طنز نہ کریں. دیکھیں وہ آپ کے پاس نہیں آیا, وہ مصیبت پڑنے پر ہی آیا ہے, گیا کہاں ہے وہ؟ اللہ اللہ. اب آپ نے آگے بڑھ کے اس کو یوں سنبھالنا ہے کہ وہ اب مصیبت ہو یا خوشی ہو وہ آ ہی جائے, کیونکہ وہ آ گیا ہے. تو ڈونٹ انٹرفیئر, آپ انٹرفیئر نہ کریں. ویسے ہی مسجد میں جو نئے نمازی کبھی کبھار جو ساتھ والا بھی نہیں کبھی آ جاتا ہے نا, تو دست شفقت رکھیں, اس کے لیے ایسے الفاظ بھی یوز نہ کرے کہ جو اس کے لیے جو ہے نا دل آزاری کا باعث بنے, کیونکہ وہ پہلے بھی مسئلے کا شکار ہے. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا واقعہ تو بتائیں کوئی, تاکہ میں اور تقویت ہو. میں پہلے آپ کو امام غزالی کا بڑا مشہور قول ہے, ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, ہمارے ہاں دعوت اسلامی میں تو بہت زیادہ اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ کوشش کرنا میرا کام, کامیابی دینا رب کا کام. بہت پیارا, کامیابی دینا رب کا کام ہے, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ تمام ہمارے آج کے پروگرام کا نچوڑ ہے, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ بزرگان دین کے واقعات, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک جنگل کی طرف کہیں جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا راستے میں ایک بالکل ہاتھ پیر سے معذور لومڑی جو ہے وہ بڑی فربا تازہ موٹی وہ بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ ایک تو ہاتھ پیر نہیں ہے اور یہ اتنی فربا اور موٹی تازہ کیسے ہے. تو آپ کو یہ بڑا تجسس ہوا, آپ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اچانک جو ہے زمین شک ہوئی اور اس میں سے ایک دودھ کا, ایک شہد کا پیالہ نکلا, اور پھر آپ سوچنے لگے کہ اس کو یہ پلائے گا کون. پھر اچانک سے ایک شخص آیا اور اس نے وہ دودھ کا اور شہد کا پیالہ اس لومڑی کو پلایا اور وہ چلا گیا. جب آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک اس جنگل میں بیابان میں ایک اپاہج لومڑی کو غیب سے رزق عطا فرما سکتا ہے, آٹومیٹک ہو رہا ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, اور ہم تو آج کل وہی آٹومیٹک دنیا میں. تو انہوں نے کہا بھائی اب کمانے کی ضرورت کیا ہے, انہوں نے کہا اللہ اللہ کرو, تسبیح اٹھاؤ اور بسم اللہ, شروع ہو گئے وہ بھی. اور کئی دن گزر گئے, ایک روایت میں 7 دن آپ اسی طرح فاقہ کشی میں گزر گئے, مگر رزق کا ایک دانہ نہیں ملا. اب جب ان کی جان پر بنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اپنے غیب کے خزانے سے مجھے بھی کوئی رزق عطا فرما دے. تو غیب سے آواز آئی کہ یہ بندے اسباب کو اختیار کر تو تیرے نصیب میں رزق ہوگا,
اور تو اسباب کو اختیار نہیں کرے گا تو یہاں بغیر اسباب اختیار کیے پوری زندگی پہ پڑا رہے گا تو تجھے رزق کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہاں کیا تھا، سمجھانا تھا بندوں کو کہ دنیا عالم اسباب ہے، نیاز ہے، جس کو عطا جیسے فرمائے، زور نہیں، پریشر نہیں ہے، آپ کریں۔ جب دنیا عالم اسباب ہے تو ہمیں سبب کو اختیار کرنا پڑے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کی فکر آپ کو لاحق ہوئی کہ گھر والوں کے لیے کام کفالت کیسے ہوگی اور یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے۔ مجھے ایک نئی ڈیوٹی اسائن کر دی گئی اور بڑی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے، اور یہ اس میں لازم بات ہے، وقت ہے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی چٹان پر ماریں۔ تو جب آپ نے چٹان پر ماری تو وہ چٹان پھٹی، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر اس پر ماری تو وہ بھی پھٹا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر اس پر لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے پھر ایک اور پتھر نکلا، پھر اس پر آپ نے لاٹھی ماری تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک چیونٹی ہے، چیونٹی کی طرح کا ایک کیڑا ہے، اور اس کے منہ میں اس کے حساب سے غذا ہے جو اتنی کھاتا ہے۔ اب آپ کو اللہ پاک نے قوت سماعت دی کہ وہ اس کیڑے کی آواز کو سنے۔ تو جب آپ نے غور سے سنا تو وہ کیڑا یہ ذکر کر رہا تھا، سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و یذکرونی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو مجھے دیکھتا بھی ہے، جو میرے کلام کو سنتا بھی ہے، میری جگہ کو جانتا بھی ہے، اور مجھے یاد بھی رکھتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے۔ چٹان کے اندر جب اللہ رزق دینے پر قادر ہے تو ہم کیوں اللہ پر وہ بھروسہ نہیں کر پا رہے کہ اللہ پاک جب ہم اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ ہماری مقدر کا ہمیں دے گا۔ اور قرآن نے تو فرمایا نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور یہاں صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، دابہ کہتے ہیں زمین پر یعنی پیٹ کے بل چلنے والے جتنے بھی جانور ان کے لیے، مگر یہاں مراد ہر مخلوق ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر ڈالا۔ وہ پانی میں رہتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، زمین پہ دوڑتا ہے، ساروں کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر، اور ڈسٹریبیوشن کیسی زبردست ہے کہ رزق پیدا ہو رہا ہے اور سب کو تقسیم ہو رہا ہے۔ اگر اسی کو سوچیں ہم کہ ہم دیکھتے ہیں یار یہ پاپولیشن تو بڑھتی جا رہی ہے تو پانی کا بنے کیا، اب عالمی جنگ ہوگی پانی پر، یہ خبریں آتی ہیں نا، اب عالمی جنگ ہوگی خوراک پر۔ بھئی اللہ پاک نے جب پاپولیشن دنیا میں دی ہے تو ان کی خوراک کا انتظام بھی رب نہیں فرمانا ہے اور عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پھر محسن بھائی جو اسباب اختیار کرنا ہے وہ بھی تو ہے نا، کہ اس اسباب کو اختیار کرنے کے بھی تو ثواب ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے اندر آسان تو کام نہیں ہے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ، رسک ٹیکنگ، اور پھر اس کا شروع میں نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا، یہ ساری چیزوں کا بھی تو دیکھیں نا صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امانت دار سچا تاجر ہے وہ قیامت کے صدیقین کے ساتھ، وہ اسباب ہے نا تجارت سارا دن کرنا، اور وہ جو رزق حاصل کرنے کے لیے کی ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوا، اس کے لیے جو فضیلت ہے وہ ساری چیزیں کس کے لیے، یہ جو فرمایا گا نا کہ سبب کو اختیار کرو۔ زبردست زبردست۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، روٹ آف توکل جو ہے، جو بھی ہماری گفتگو ہوئی، جو کور ہے اس کا، وہ ریلائنس اور ڈپینڈنس ہے۔ توکل ایمان کی مضبوطی اور عمل کی ہمیشگی سے آتا ہے۔ اور یہ بات جو ابھی محسن بھائی نے واقعات سنائے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ آنکھ کھولتا ہے تو سمجھ لیں یہ اللہ کے دستے قدرت۔ بالکل۔ اگر کوئی پودا زمین سے اپنا پھوٹتا ہے، کتنے پودے پھوٹتے ہوں گے، یہ اللہ کے دستے قدرت میں، اللہ کے تحت قدرت میں ہے۔ تو توکل نام ہے اللہ سے مضبوط تعلق کا، توکل نام ہے ہر وقت اللہ سے تعلق کا، واہ واہ، توکل نام ہے اللہ کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانے کا۔ متوکل یعنی توکل کرنے والے کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، بے شک، اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں، اللہ کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے، یہ اس کا یقین ہے۔ عبداللہ طاہر کسی شہر کے گورنر تھے، اس جگہ پر بہت چوریاں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے یہ آرڈر دے دیا تھا کہ جو بھی چور پکڑا جائے گا ڈائریکٹ میرے پاس لے آئیں۔ نیک آدمی تھے، بارڈر کے اوپر کچھ 3 یا 4 لوگ پکڑے گئے، پولیس ان کو لے کر آ رہی تھی تو ان میں سے ایک بھاگ گیا۔ اب جب ایک بھاگا تو انہوں نے کہا یہ تو سب کو پکڑوا دے گا، انہوں نے کسی اور بندے کو جو بے قصور تھا اور اس جگہ پر کوئی تجارت کرنے آیا تھا، اس کو پکڑ کے اس چوروں کے گروہ میں شامل کر دیا۔ چونکہ ان دنوں میں یہ چوریاں بہت زیادہ تھیں تو کوئی خاص ٹرائل نہیں ہوا ان کا، ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب وہ جو صاحب جو کہ ویسے ہی دھر لیے گئے تھے، وہ نیک آدمی تھے، انہوں نے جب دیکھا محسن بھائی اب سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بالکل، جیل میں بند ہو گئے ہیں
اور جیلر ہے سامنے، چیخیں ماریں، کیا کریں، وہ تو بات تو پہنچے گی نہیں اوپر تک، وہ تو جیل میں ہے۔ اب یہاں پر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ اے اللہ میں اب یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، میرا کیس تیری کورٹ میں ہے۔ اور اب وہ 2 رکعت نماز پڑھتے، روتے اور یہ اللہ سے مدد مانگتے۔ ادھر رات بادشاہ سویا تو بادشاہ کے خواب میں کچھ لوگ آئے تنو مند قسم کے، اسٹرانگ، انہوں نے آ کے بادشاہ کے تخت کو اٹھانا چاہا، اور پھر بادشاہ کی جاگ کھل گئی۔ پھر وہ سویا، پھر 2-3 دفعہ غالباً وہی خواب اس نے دیکھا، تو بادشاہ بھی نماز کے لیے کھڑا ہوگا کہ مالک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، یہ میں خواب بار بار دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر ایک اس کو خیال آیا کہ کوئی بے گناہ، کوئی بے قصور شاید پکڑا گیا، تو اس نے جیلر کو بلایا کہ کوئی بے قصور پکڑا گیا۔ جیلر کہا میرے تو علم میں نہیں ہے، بہرحال یہ پتہ ہے کہ ایک بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے اور بہت گریہ وزاری کرتا ہے، کل لے آؤ۔ انویسٹیگیشن کی، پروب کیا تو پتہ چلا بے قصور ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میری 3 باتیں مان لو، ایک تو یہ مجھے معاف کر دو، اللہ، نمبر 2 یہ کچھ خاص رقم ہے یہ لے لو، اور نمبر 3 جب بھی کوئی معاملہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے معاملے کو حل کر دوں گا۔ بندے نے کہا جی پہلی بات قبول ہے، معاف کیا، نمبر 2 جو رقم دے رہے ہو رکھ لی، تیسری بات قبول نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو بادشاہ، میرا رب جو مجھ غریب فقیر کے لیے بادشاہ کا تخت ایک رات میں الٹوا دے، میں اس کے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ میں تو جب بھی کسی حاجت مجھے ہوتی ہے میں اسی بارگاہ میں آتا ہوں اور وہ حل ہو جاتی ہے، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، پورا سورہ یوسف کو پڑھیں تو یہ توکل کی کتنی بڑی مثال ہے۔ وہ جنگل میں جانا، وہ کنویں کے اندر آپ کا ڈال کر آ جانا، پھر وہ مصر کی جیل میں چلے جانا، اور وہ غلامی کی زندگی گزارنا، سب اللہ پر بھروسہ، اور پھر نتیجہ بادشاہت۔ 12ویں پارے میں سورہ یوسف، یہ صراط الجنان سے پڑھی ہے، الحمدللہ اس پہ مبلغین نے سیریز بنا بنا کے بیانات کیے ہوئے ہیں۔ انتہائی زبردست قصہ ہے، بچوں کو سنائیے، اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا قصہ اگر ہارڈشپس میں اور مشکلات اور تکالیف میں گزرے تو اللہ تعالیٰ کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ جی توکل، ریلائنس، ڈیپینڈنس، بہت ایک اچھی اور زبردست ڈسکشن ہوئی، واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دوبارہ بھی دیکھا کریں ایسے پروگرامز تاکہ وہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے۔ ویسے تو مدنی چینل کا سارا گلدستہ ہی ایسا الگ الگ پھول ہیں، مہک اور رنگ بھی بڑی بڑی زبردست ہے، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے ناظرین، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Islam for all, Islam for all, Islam for all.